السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاریکس میں 90% سائیکالوجی ہے، 10% علم ہے، اور اگر آپ 90% کو چھوڑ کر 10% پہ جائیں گے، 10 کے 10% بھی اگر آپ کے نمبر آ جائیں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اگر آپ کے 100 میں سے علم نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے، اور سائیکالوجی کے آپ کے 90 نمبر آ جائیں تو آپ کے لیے بہت نزدیک کامیابی ہو جاتی ہے، بلکہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہمارا فاریکس سائیکالوجی کا پارٹ 3 ہے۔ کوشش کروں گا 12-15 منٹ کی بات کروں گا، 6 پوائنٹس کے اوپر بات کروں گا۔ اگر یہ چیزیں سوچ کر آپ نے کام کی تو کامیاب ہو جائیں گے، بنا سوچے کام کیا تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ ہاؤ ٹو اسٹارٹ فاریکس ٹریڈنگ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ دیکھیں، دنیا کے اندر کسی بھی جگہ جاب کے لیے اپلائی کرنا بہت دور کا مسئلہ ہے۔ آپ دنیا کے اندر کسی بھی ٹائم کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں، بہت دور کا مسئلہ ہے۔ اکاؤنٹ اوپن کرنا بہت دور کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کسی بھی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے کمپنی کی بیسک چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ کسی کمپنی کے لیے انٹرویو پہ جا رہے ہیں اور آپ کو جاب کی سیلری کا اندازہ بھی نہ ہو۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ کسی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور آپ کو کام کا بھی اندازہ نہ ہو۔ سب سے پہلے میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، فاریکس کے اندر 6 چیزیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہیں۔ اگر یہ 6 چیزیں سمجھ گئے بہت حد تک مائنڈ بن جائے گا، نہ سمجھ آئی پوری زندگی لگے رہیں نقصان میں رہیں گے۔ فاریکس کے اندر سٹارٹ میں ٹریڈ کرنے والوں میں سے 1000 میں سے ایک بندہ ہوتا تو شاید میں آپ کو آسان بول دیتا۔ 10,000 میں سے بھی ایک بندہ نہیں ہے جو بنا نقصان کے کامیاب ہو۔ پاکستان میں تنوی فاریکس کی ویڈیو دیکھنے کے علاوہ، تنوی فاریکس کی ویڈیو کون دیکھتا ہے؟ جس کو مار پڑ چکی ہوتی ہے، جس کو مار پڑ چکی ہوتی ہے۔ جس کو مار ہی نہیں پڑی تو اس نے کیا آنا ہے؟ تو یہ چونکہ سائیکالوجی ان کی ہے، سائیکو ہے، تو اس وجہ سے یہ 100 میں سے 60 بندہ نفع میں ہے جو ہمیں فالو کرتا ہے۔ ادروائز پاکستان میں 1000 میں سے 99 بندہ 999 بندہ نقصان میں ہے۔ اب دیکھیں کہ ریزن آف لاس کیا ہے۔ پرافٹ کی شرح پاکستان میں 1000 میں سے ایک بندہ ہے، تنوی فاریکس کی ویڈیو سننے والوں کے علاوہ، تنوی فاریکس والوں کے علاوہ، اور نفع کی شرح 1000 میں سے ایک ہے۔ اور سٹارٹ میں وہ جو 10,000 میں سے بھی ایک بندہ شاید ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے نقصان نہ کیا ہو۔ اچھا، ہمارا سوال یہ ہے کہ اتنی گندی شرح کامیابی کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ہے کہ جس بندے نے فاریکس کو انٹروڈیوس کیا ہے۔ آپ کسی نہ کسی میتھڈ سے، کسی نہ کسی بندے کے تھرو، کسی نہ کسی وے پہ فاریکس میں آئے۔ آپ کو آپ کے کسی رشتہ دار نے بولا، آپ کو فیس بک کے اوپر ایڈ ملا، آپ کو کسی یوٹیوبر نے بولا، آپ کو کسی کورس بیچنے والے نے بولا، آپ کو کہیں نہ کہیں سے پتہ چلا، تو جو بندہ جس بندے سے پتہ چل کر آپ اس فیلڈ میں آئے ہیں وہی بندہ نقصان میں ہے، تو یہی ریزن آف لاس ہے۔ ہمارا انٹروڈیوسر جو فاریکس کو انٹروڈیوس کر رہا ہے، جس کے تھرو آپ آ رہے ہیں، وہ ناکام ہے، اور ناکام بندہ خدا کی قسم کسی کو کامیاب نہیں کرا سکتا۔ نہیں ممکن کہ آپ لوگ ایک ناکام بندے کے کہنے کے اوپر اس فیلڈ میں آئیں اور اس ناکام اور نقصان والے بندے کا آپ لوگوں ٹرسٹ کر کے آئیں، تو اس کے علم سے آپ پروفٹ میں نہیں آ سکتے۔ ہاں، اگر وہ پروفٹ میں ہے تو آپ آ سکتے ہیں، لیکن وہ لاس میں ہے تو اس کے علم سے آپ پروفٹ میں نہیں آ سکتے۔ یہ چیز یاد رکھیے گا۔ فاریکس میں پاکستان میں انٹروڈیوس کرنے والا بندہ 1000 میں سے 999 نقصان کے اندر ہے۔ ہمارے سگنلز کے نام پہ غریب لوگوں کو اجاڑا جاتا ہے، ہمارے پاس یوٹیوبرز بھی لاس میں ہے، ہمارا اپنا رشتہ دار بھی لاس میں ہے۔ تو میری زندگی میں مجھے نہیں پتا کہ کتنے بندے فاریکس کے اندر ناکام ہیں، یا کتنے بندے فاریکس کے اندر انٹروڈیوس کرنے والے، ایجوکیشن دینے والے، سروسز والے کامیاب ہیں، لیکن مجھے لگتا ایسے ہے کہ شاید کوئی بھی نہ۔ تو دنیا کے اندر سائیکالوجی پہ میں بات کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر سے پہلے آپ کو علم ہوتا ہے کہ وہ جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر خود علم شدہ یا آتائی ڈاکٹر تو نہیں ہے۔ کہ آپ علاج کروانے کے لیے کسی ریڈی والے سے، آپ کا باپ دل کا مریض ہے،
آپ کا گھر والے، آپ خود دل کے مریض ہیں، تو کیا ہر چوک پہ کھڑے ہو کر ریڑھی والے سے، مزدور سے، رکشہ والوں سے، کار والوں سے، ڈرائیوروں سے دل کا علاج پوچھیں گے؟ اگر پوچھیں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو ایک اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، میں سائیکالوجی پہ بات کروں گا، میرے ساتھ رہیے گا، بات کی سمجھ اینڈ پہ آئے گی کہ آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کی ریسیپشن پہ جا کر یہی بولتے ہیں، بھیا اس طرح کا ہارٹ اسپیشلسٹ کون ہے؟ وہ بندہ بولتا ہے کہ یا جو ریسیپشن پہ بیٹھا ہوا ہے کہ فلاں ڈاکٹر ہے۔ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس نے کہاں سے ڈگری حاصل کی ہے، تو وہ بتائے گا۔ آپ اس کو یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ میں پروف دیں، تو وہ بندہ ناراض نہیں ہوگا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک بندے سے علاج کروا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ MBBS ہے، لیکن فاریکس کے اندر جب آپ آ رہے ہوتے ہیں تو جس بندے کو آپ سنتے ہیں تو وہ بندہ ہو سکتا ہے ناکام ہے۔ اگر آپ PhD ہیں اور آپ کو ایک پرائمری فیل بندہ جس کے اکاؤنٹ کے اندر $5 ہیں اور آپ کو وہ بندہ یا آپ اس کے کہنے کے اوپر $50,000 اسی بروکر میں لگاتے ہیں، یقین کریں آپ کے بھی چھترول کی ضرورت ہے۔ آپ کا پیسہ آپ کا اپنا بھی ہے، آپ کے خاندان کا بھی ہے، آپ کے ملک کا بھی، آپ کے معاشرے کا بھی ہے، تو آپ اپنا نقصان تو کرتے ہیں، اپنے فیملی کا بھی نقصان کرتے ہیں، اپنے ملک کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ تو کم سے کم ایک چیز تو سوچ لیں، جس بندے کو آپ سنتے ہیں کیا وہ ریڑھی والا تو نہیں ہے، وہ فروٹ بیچنے والا تو نہیں ہے، وہ ہے کون؟ اگر وہ خود اس سے انویسٹر پاسورڈ مانگے۔ انویسٹر پاسورڈ مانگنا رب ذوالجلال کی عزت کی قسم کوئی گالی نہیں ہے، کوئی بدتمیزی نہیں ہے، کوئی بد اخلاقی نہیں ہے، صرف ایک وے ہے جس وے پہ آپ چیک کرتے ہیں کہ وہ بندہ نفع میں ہے یا نقصان میں ہے۔ آپ مجھے سنتے ہیں، اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ میں خود پروفٹ میں ہوں یا نقصان میں ہوں، چاہے میں آپ کو فری ہی کیوں نہ سکھا رہا ہوں، تو یقین مانیے گا کہ آپ لوگ خود بے وقوف ہیں۔ میرے اکثر دوست بولتے ہیں کہ وہ تو فری سکھا رہا ہے، تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے بابا کا دل کا آپریشن میں فری میں کروں تو کرواؤ گے کیا؟ کہتا ہے نہیں کرواؤں گا۔ تو میں نے کہا مسئلہ پیسے لینے یا دینے کا نہیں ہے۔ اگر آپ $50 کسی کو دے دیتے ہیں اور $1000 کما لیتے ہیں تو کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ تو جو بندہ آپ کو جس نے انٹروڈیوس کر رہا ہے، جس کو سنتے ہیں، جس کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس بندے کا انویسٹر پاسورڈ لیں، اس بندے کا انویسٹر پاسورڈ دے کر مشورہ کریں۔ اگر وہ بندہ نقصان کے اندر ہے تو آپ نے اس کو فالو نہیں کرنا، انویسٹر پاسورڈ مانگنا شروع کریں۔ میں نے کل ایک پوسٹ لگائی تھی، یہ ایک اکاؤنٹ تھا، انشاءاللہ میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں گا۔ یہ کوئی $41,000 کا راؤنڈ اباؤٹ ڈپازٹ تھا، $1555 اس کا TP ہو چکا ہے، اور $7243 اس کا کل پرافٹ چل رہا تھا، اور $8500 کے راؤنڈ اباؤٹ اوپر کو $2-4-10 اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، اس کا میرا TP ہے۔ اچھا، اس کے اوپر مجھ سے لوگوں نے بڑے سوال کیے، کسی نے بولا ڈیمو اکاؤنٹ ہے، کسی نے بولا یہ سینٹ اکاؤنٹ ہے، 3800 بندے نے اس کو دیکھا ہوا ہے، کسی نے بولا کچھ چیز ہے۔ تو اس کے اندر اب کیا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اب یہ دیکھیں، ایک بندے نے بولا ڈیمو اکاؤنٹ ہے، میں نے اس کو اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیا۔ پھر ایک بندے نے بولا کہ نہیں بھائی، یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ ڈیمو نہیں ہے، یہ سینٹ اکاؤنٹ ہے، میں نے اس کو دوسرا پروف دے دیا۔ تیسری بات ایک بندے نے اور چیز بولی۔ تو یہ سوال کرنا اچھی بات ہے، یہ نہیں ممکن کہ کوئی بندہ مجھ سے سوال کرے تو بولے آپ کا بھی حق بنتا ہے، کیوں؟ کیا وہ فراڈیا تو نہیں ہے جس بندے کو آپ فالو کر رہے ہیں؟ آپ بولیں گے نہیں۔ تو اس وجہ سے ہر بندے سے انویسٹر پاسورڈ لیں۔ اب دیکھیں کہ یہ ایک بندے نے بولا، تو میں نے اس کو بولا مسلمان دھوکہ نہیں کرتا، تو یہ میں نے اس کو دکھا دیا کہ یہ ایک سٹینڈرڈ اکاؤنٹ ہے، سینٹ اکاؤنٹ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اس بندے نے ایک اور سوال کیا، تو میں نے اس کو دکھا دیا کہ یہ بھائی میرا جو ہے یہ اس اکاؤنٹ کے اندر اتنا ڈپازٹ ہوا پڑا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتانا، یہ دیکھیں یہ پرفیکٹ منی سے ڈپازٹ ہوا پڑا ہے، $3680 کا ایک ہے اور $38,000 کا ایک ہے۔ تو یہ سوال ایک کام کریں، سائیکالوجی کی بہت بڑی چیز دے رہا ہو، آپ اپنے انٹروڈیوسر سے یا جس سے مشورہ لیتے ہیں اس بندے سے بولیں، اپنا انویسٹر پاسورڈ 2 سال کا دے دیں۔ وہ آپ کو نہیں دیتا، باتوں کو اوپر نیچے دیکھنا ہے، مزہ لینا ہے تو اس کا چہرہ دیکھ لو۔ اگر وہ نہیں دیتا تو اس کو طلاق دے دیں۔ ہر صرف اپنی بیوی کو طلاق نہیں ہوتی، آپ ان کو بھی طلاق دیا کریں، یوٹیوبرز کو بھی، اور جو انٹروڈیوس کرتا ہے اپنے کزن کو بھی طلاق دیا کریں، اس کو اس فیلڈ کے اندر سے طلاق دیا کریں۔ اچھا، اگر وہ پرافٹ میں آپ کو انویسٹر پاسورڈ دیتا ہے، بے شک میرے ساتھ بھی شیئر کریں، تو اس بندے کو پوچھیں کہ آپ کون سے وے پہ ٹریڈ کرتے ہیں۔
وہ بندہ آپ کو کوئی چیز بھی بتا دیتا ہے، لائک وہ آپ کو پیٹرن بتاتا ہے، نیوز ٹریڈنگ بتاتا ہے، ایکس وائی زی کچھ بھی بتاتا ہے، آپ اس سے صرف ایک بات بولیں کہ بھائی اٹس اوکے، جس وے پہ وہ کام کر رہا ہے اسی وے پہ آپ نے کام کرنا ہے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ صبح ٹریڈ لگاتے ہیں، آپ صبح لگائیں، وہ کسی بروکر پہ لگاتے ہیں، آپ اسی بروکر پہ لگائیں، وہ جو دل چاہے کرتا ہے، آپ اسی کے اوپر کام کریں، کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر وہ بولے کہ میں پیٹرن سکھاتا ہوں اور سالہ خود نقصان میں ہے، چپل لینی چاہیے اور صحیح چھترول اس کی بھی کرنی چاہیے، اور ایک بندے کا اس کا آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ نقصان میں یا نفع میں، تو اس بندے کو آپ فالو کریں گے تو چھترول آپ کی بھی چپل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اتنا دماغ جس ٹائم بندے کا نہیں ہوتا مشکل ہو جاتا ہے۔ کل ایک شام کو مجھے ایک بندے نے کال کیا، آؤٹ آف کنٹری سے تعلق رکھتا تھا بھی آؤٹ آف کنٹری کا، سال پہلے مجھے کال کی، میں نے اس کا مائنڈ بنایا تھا، کل کال کی کہتے ہیں $2 لاکھ اجاڑ دیا، حال بتاؤ۔ وہ بندہ آج صبح سویرے مجھے ایک بندے نے کال کی یورپ سے، کہتا ہے کہ میرا کل ایک پاکستان کے کوئی شکر گڑھ کے علاقے کا بندہ بتا رہا تھا، اس نے کہا ڈپازٹ آپ کراؤ، باقی میں مینیج کر لوں گا، سب کچھ میں کروں گا۔ اس نے اس کے کل 2 اکاؤنٹ واش کر دیے، یا واش ہو گئے، یہ نقصان ہو گیا۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ بندہ نفع میں تھا یا نقصان میں؟ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں تھا، بس اس نے بولا میں نے دے دیا۔ میں نے کہا تیری بھی چھترول ہونی چاہیے، شرم آنی چاہیے، آپ کا پیسہ آپ کے بچوں کا بھی پیسہ ہے، بچوں کا بھی حق ہے، آپ اتنی محنت سے کماتے ہو۔ ایک فراڈیا بندہ اگر مڈل فیل بندہ MBBS کو یا MPhil کو یا PhD بندے کو لگوا دے، اس کے اکاؤنٹ میں $3 بھی نہ ہو، اور اسی بروکر کے اندر وہ اس سے بنا پوچھے کہ تیرے پاس انویسٹر پاسورڈ یا خود کتنے پروفٹ میں یا خود کتنا ایکسپیرینس ہے، اور ان بغیر کچھ چیز دیکھے وہ $50,000 اس مڈل فیل سے کر لیتا ہے، یقین کریں مڈل فیل بندہ ٹھیک ہے۔ تو اس کا آخری چیز ہے، آپ ایک بندے کو فالو کریں، ہر بندے سے مشورہ نہ لیں فارکس میں، اس بندے کے ایکسپیکٹیشنز دیکھیں، وہ سال میں کتنا کما رہا ہے، وہ سال میں 50% کماتا ہے، آپ 49% کما سکتے ہیں۔ نہیں ممکن کہ وہ $100 پہ سال کے 50 کما رہا ہے اور آپ $100 کے اوپر اکاؤنٹ کے اندر دن کے 50 بنانے کا سوچ رہے ہیں، نہیں ہو سکتے۔ اپنی ایکسپیکٹیشنز اس کے انویسٹر پاسورڈ کی کو لے رہے ہیں، آپ انشاءاللہ پروفٹ میں آ جائیں گے۔ اور اگر وہی بندہ پوری زندگی نقصان میں رہا اور آپ کو عام بندوں نے استعمال کیا کہ بس یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، فلاں چیز اچھی ہے، فلاں بری ہے، تو اس سے اتنا بھی آپ نے نہیں پوچھا کہ اپنے انویسٹر پاسورڈ دو، جو چیز مجھے اچھی بتا رہے ہو، اس اچھی چیز پہ آپ نے آج تک کتنی اچھائی دی ہے، تو یقیناً آپ بے وقوف ہیں، آپ کو ناکامی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ میں اپنی اگلی ویڈیوز دوں گا، لیکن سائیکالوجی کا مطلب یہ ہے، سائیکو کا مطلب یہ ہے، آپ کو انٹروڈیوس کرنے والا اس بندے سے آپ پتہ کریں، اگر وہ پروفٹ میں ہے تو ٹھیک، نہیں پروفٹ کے اندر تو آپ اس بندے کو فالو نہ کریں، اس کے کہنے پہ نہ چلیں۔ کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں، اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔